رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کے معنی ہے خدائے تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بندوں کے پاس خدائے تعالیٰ کا پیغام لانے والے، اور نبی اسے کہتے ہیں وہ آدمی جس کے پاس وہی یعنی خدائے تعالیٰ کا پیغام آیا لوگوں کو خدائے تعالیٰ کا راستہ بتانے کے لیے۔ کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں، سب نبی مرد ہی تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی۔ نبی اور رسول محض اللہ عز و جل کی مہربانی سے ہوتے ہیں، اس میں آدمی کی کوئی کوشش نہیں چلتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی یا رسول اسی کو بناتا ہے جس کو وہ اس لائق پیدا فرماتا ہے۔ جو نبی یا رسول ہوتے ہیں وہ پہلے ہی سے تمام بری باتوں سے دور رہتے ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کریں۔ سب نبی اور تمام فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانے میں ان سے کوئی بھول چوک نہیں ہو سکتی، ان سے بھول چوک محال ہے۔ نبی اور فرشتوں کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ اگرچہ امام اور ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی تمام مخلوق میں نبی سب سے افضل ہوتے ہیں۔ ولی کتنے ہی بڑے رتبے والا کیوں نہ ہو، کسی نبی کی برابری نہیں کر سکتا، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا کوئی ولی۔ جو کوئی کسی بندے کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے وہ گمراہ بد مذہب ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کسی نبی کی ادنا سی توہین کفر ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں دنیاوی زندگی کی طرح آج بھی زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کل نفس ذائقۃ الموت کو پورا کرنے کی خاطر ایک لمحے کے لیے انہیں موت آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں زندہ فرما دیا۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بہت بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو غیب کی باتیں بھی بتائیں۔ نبیوں کو یہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے دیے سے ہے۔ نبی کا علم غیب عطائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم غیب چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ اسے خود حاصل ہے، لہذا اللہ رب العزت کا علم غیب اس کا علم ذاتی ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے غیب ماننا شرک نہیں بلکہ ایمان ہے، جیسے کہ بہت ساری آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ عقیدہ: اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات سے پہلے اپنے نور کی تجلی سے پیدا فرمایا۔ انبیاء، فرشتے، زمین و آسمان، عرش و کرسی، تمام جہان کو حضور علیہ السلام کے نور کی جھلک سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد ہر خوبی اور کمال کا جامع ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اس نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ دین و دنیا کی تمام نعمتوں کا دینے والا خدا ہے اور بانٹنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں معراج عطا فرمائی، یعنی عرش پر بلوایا اور اپنا دیدار آنکھوں سے کرایا، اپنا کلام سنایا، جنت، دوزخ، عرش، کرسی وغیرہ تمام چیزوں کی سیر کرائی۔ قیامت کے دن آپ ہی سب سے پہلے امت کی شفاعت فرمائیں گے، بندوں کے گناہ معاف کرائیں گے، درجے بلند کرائیں گے۔ ان کے علاوہ بہت اور خصوصیتیں ہیں جن کی تفصیل علماء اہل سنت کی کتابوں میں مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں پر مختلف کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور دیگر نبیوں پر دوسری کتابیں یا صحیفے نازل فرمائے۔ ان نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو گھٹا یا بڑھا دیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل ڈالا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں ہر چیز کا علم ہے۔ قرآن پاک ابتدائے اسلام سے آج تک ویسا ہی ہے جیسا نازل ہوا تھا اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ اس قرآن پاک پر ایمان لانا ہر شخص پر لازم ہے۔ اب نہ کوئی نبی آنے والے ہیں اور نہ ہی کوئی رسول آنے والے ہیں اور نہ ہی کوئی کتاب آنے والی ہے۔ جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ مومن نہیں۔